بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ پارٹی پر لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے منع کرنا چاہا تو کہنے لگا کہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے دوستوں کی بیویوں کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہو، اس طرح مجھے ہمت ملے گی۔ تم میرے ساتھ ہوگی تو سب کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میں جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کی پارٹی میں جاتی تھی تو اس کے باقی دوستوں کی بیویوں کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ عجیب لگتا تھا، کیونکہ میں اتنی فیشنیبل نہیں تھی، جبکہ میرے ساتھ کی باقی بیویاں بہت زیادہ ماڈرن تھیں، وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھیں، جبکہ میرا تو سارا وقت بے چینی سے گزرتا تھا۔ پر میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجبوری کے تحت میں ہمیشہ اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اس کے سارے دوست کھلے مزاج کے حامل تھے، وہ بھی بالکل ایسا ہی تھا، اور کافی ہنسی خوشی سب سے گپے لگاتا تھا، جبکہ میں ایسی نہیں تھی۔ میرا مزاج بالکل مختلف تھا۔ میں اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا جب اس کے دوستوں میں سے کوئی مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا۔ اتنے عرصے میں اس کے سارے دوست میرا مزاج سمجھ چکے تھے، وہ سب مجھے بہت عزت دینے لگے تھے، جبکہ میرے شوہر کا ایک دوست ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ پھر بھی مجھ سے میرا حال احوال پوچھ لیتا تھا۔ میں ان سب سے سلام کی حد تک بات کرتی تھی، لیکن اس حد تک میں بات نہیں کرتی تھی کہ میں انہیں یہاں وہاں کی باتیں بتاتی۔ پر میرے شوہر کا وہ دوست نہ جانے کیوں جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کرتا، یا پھر اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہ لگی۔ اس روز پارٹی والے دن جیسے ہی میرا شوہر میرے ساتھ سے اٹھ کر اپنے کچھ دوستوں کے پاس گیا تو وہی کنوارا دوست میرے پاس آیا۔ پوچھنے لگا کہ بھابی، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لا کر دے سکتا ہوں۔ میں نے جھٹ سے اسے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا، پر وہ پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب میرے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ بھابی، آپ اتنا پریشان کیوں رہتی ہیں؟ کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، یہاں سب اپنے ہی ہیں، گھل مل کر رہا کریں۔ دراصل میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خاقان کو بھی ایسی لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے جیسے اس کی بات سنی تو چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا کہ میری بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس طرح گھل مل کر رہیں گی تو پھر خاقان خوش ہو جائے گا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے۔ میں یہ سب آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یوں وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ سارے راستے میں یہی سوچتی رہی جو اس کے دوست نے مجھ سے کہا تھا۔ میرا نام ماہنور ہے۔ میں سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، شاید اپنی فیملی میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے کافی سادہ تھی۔ مجھے گھلنا ملنا اتنا پسند نہیں تھا، اور نہ ہی لوگوں سے مل ملاپ مجھے اچھا لگتا تھا۔ اماں ہمیشہ مجھے کافی سمجھاتی تھیں کہ لوگوں کے ساتھ گھلا ملا کرو، آگے جا کر آسانی ہوگی، پر میں ہمیشہ انہیں ٹال دیتی کہ سب کی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ اس نیچر کی وجہ سے مجھے کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، اور یوں میرا رشتہ آ گیا۔ وہ لڑکا جاب کرتا تھا، ایک بہت اچھی کمپنی تھی۔ شادی کے بعد مجھے الگ رکھنے کا بولا تو اماں نے بھی جھٹ سے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ پر مجھے ایسا لگا جیسے وہ لڑکا کافی سوشل ہے، جبکہ میں گھر کی حد تک رہنے والی معمولی سی لڑکی تھی۔ میں نے ماں باپ سے بہت مشورہ کیا، پر اماں ابا یہی کہتے تھے کہ اب تو بات پکی ہو گئی ہے، لڑکے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں شادی کر دی جائے۔ یوں 3 مہینے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، اور میری خاقان کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ شادی کی پہلی رات خاقان نے مجھے ڈھیر سارا لیکچر دیا تھا کہ دیکھو، میں ایک سوشل بندہ ہوں، کیونکہ میری جاب ایسی ہے، مجھے کافی کولیگز کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔
ہماری کمپنی میں کافی پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی پارٹیز پر آتی ہیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ ان کی بیویاں ان کا کتنا ساتھ دیتی ہیں۔ میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ ہر قدم پر چلے۔ میں تم سے اب یہی امید رکھتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے بس اپنا سر ہلا دیا تھا، پر اندر سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کروں جس سے وہ ناراض ہو جائیں۔ جب شادی کو 1 ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ان کے دوست ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ یہ شادی کی دعوت تھی۔ میں سادہ سا لباس پہن کر تیار ہو گئی۔ جب شوہر کہنے لگا کہ یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ میرے دوستوں نے ہماری دعوت کی ہے۔ اگر ایسے بہن جی بن کر جاؤ گی تو میری کیا امیج رہ جائے گی؟ میری تنخواہ ان سب سے زیادہ ہے۔ وہ بھی کیا سوچیں گے کہ میری بیوی کی چوائس اتنی بری ہے؟ چلو جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو کہ وہ ساڑی پہن لو جو تمہاری الماری میں لٹکی ہوئی ہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میری اماں نے وہ ساڑی مجھے اسپیشل دی تھی اور کہا تھا کہ جب اپنی اینیورسری ہو تو تب وہ ساڑی پہننا۔ مجھے تو بس یہی لگتا تھا کہ ایسے لباس اپنے شوہر کے سامنے پہنے جاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اماں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ شوہر جو کہے وہی کرنا ہے۔ تبھی میں نے وہ ساڑی پہن لی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ خاقان میری کپکپاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اپنا حصار دیا کہ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے طنز بھی کیا کہ مجھے تو لگا تھا کہ جیسے تمہاری موجودگی سے مجھے ہمت ملے گی، پر یہاں تو الٹا ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے تمہیں ہمت دینی پڑ رہی ہے۔ آگے جا کر کیا بنے گا؟ دیکھو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو۔ میں بہت زیادہ نروس تھی۔ یوں خاقان کے ساتھ میں ایک ہال میں گئی۔ یہاں اس کے سارے دوست اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے تھے، پر ان دوستوں کی بیویاں دیکھ کر میں ابھی بھی خود کو کمتر ہی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو سچ میں ہی بہت زیادہ ماڈرن تھیں۔ میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں سب سے ملی۔ کچھ دیر بعد وہ سارے دوست بھی میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے کہ خاقان بہت اچھا ہے، ہمارا سینئر تو ہے، لیکن ہم اسے بہت تنگ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر تمہاری بیوی کی چوائس ایسی نہ ہوئی جیسی تمہاری ہے تو تم کیا کرو گے؟ لیکن اب آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی چوائس اس سے بھی بہت اچھی ہے۔ آپ تو بالکل خاقان کی ٹکر کی ہیں۔ یہ باتیں سن کر تو میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ مجھے وہی باتیں یاد آنے لگیں جو کچھ دیر پہلے خاقان نے گھر میں مجھ سے کہی تھیں۔ میں جان گئی تھی کہ اگر میں ان عام سے کپڑوں میں یہاں ہوتی تو پھر نہ جانے ہر کوئی میرا کیسا کیسا مذاق اڑاتا۔ میں نے دل سے شکر کیا تھا۔ خاقان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے دوستوں کی بیجا تکلفی مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تبھی اپنے دوستوں کو وہ اپنے ساتھ دوسری ٹیبل پر لے گیا۔ میرا دل بھی پرسکون ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگانے لگی۔ وہ اپنے شوہروں کی تعریفیں کرتی جا رہی تھیں۔ مجھ سے پہلے ہی ان کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی، اسی لیے وہ سب ایک دوسرے کو جانتی تھیں۔ میں ان سب کے لیے نئی تھی۔ خاقان کے دوستوں میں سے اس کا ایک دوست زبیر بھی تھا، جو کہ ابھی تک کنوارا تھا۔ خاقان جب بھی اس کا ذکر کرتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، اسی لیے خاقان نے اسے اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ زبیر مجھے بھابھی کہہ کر بلاتا تو تھا، پر وہ ہر پارٹی میں میرے پاس آ جاتا تھا۔ وہ مجھے کافی نصیحتیں کرتا تھا کہ بھابھی آپ بن ٹھن کر رہا کریں، دیکھیں تو صحیح باقی دوستوں کی بیویاں کیسے سج سنور کر آتی ہیں، پر آپ تو آہستہ آہستہ تیار ہونا ہی چھوڑ چکی ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی یہ باتیں مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھیں، پر میں جانتی تھی کہ خاقان سے یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتی۔ زبیر ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ بھابھی، خاقان کو ہمیشہ سے ایک بولڈ لڑکی پسند ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، تاکہ باقی دیکھنے والے بھی اس کو اس کی بیوی کے ساتھ دیکھ کر رشک کریں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی خاقان کے ساتھ رہا کریں۔ شروع میں تو آپ ایسا ہی کرتی تھیں، پھر آپ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر تو میرے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔
وہ ہمیشہ مجھے ایسی ہدایت ہی کیوں دیتا ہے؟ ایک روز اچانک ہی خاقان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو ماہنور، تمہیں زبیر کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زبیر کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میری روح فنا ہو گئی کہ آخر اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک وہ زبیر کو اپنا چھوٹا بھائی کہتا تھا، پر آج وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا کہ بس کہہ دیا سو کہہ دیا، آج کے بعد تم زبیر سے بالکل نہیں ملو گی۔ پر میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ تو 3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ خاقان بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی کہ کیا ہوا، کیا زبیر سے لڑائی ہو گئی ہے؟ تو وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، اسی لیے تو میں بھی اسے اجازت دے دیتی تھی، ورنہ تو میں کسی اور کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھ سے اتنا فری ہو کر بات کرے۔ پر تم نے خود کہا تھا کہ وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسی لیے میں اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کر لے۔ پھر تم مجھ سے اچانک یہ کیوں کر رہے ہو کہ اب میں اسے بات نہ کروں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، کیونکہ اس کی تم پر گندی نظر ہے۔ یہ سن کر تو میں ششدر رہ گئی، میں پھٹی نظروں سے اسے گھورنے لگی تھی۔ پھر بولی کہ کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ بولا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، تبھی تو آج تک اس نے شادی نہیں کی۔ میں اس سے ہر بات شیئر کرتا تھا، اسی طرح زبیر بھی مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کی یہی باتیں ہوتی تھیں کہ دیکھو وہ لڑکی کیسی ہے، فنا کی بیوی کیسی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو وہ اس کی عزت کرے گا، پر نہیں، اب تو وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ مل کر میری اپنی بیوی کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے اور عجیب عجیب تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں بھابھی بھابھی کہہ کر بلاتا تھا، پر شاید میں غلط نکلا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہی تم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے بھائی کی طرح ہے، پر آج میں ہی کہتا ہوں کہ تم اس سے دور رہو۔ میں نے جیسے اس کی باتیں سنی تو ہکا بکا ہو گئی تھی۔ دل سے میں نے خاقان کا شکر ادا کیا کہ اس نے صحیح وقت پر مجھے بچا لیا ہے۔ اب میں ہمیشہ زبیر سے دوری بنا کر رکھتی تھی، پر ابھی بھی وہ میرے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ زبیر خاقان کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اس سے مسکرا کر بات کرتا تھا، جبکہ خاقان نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ میں اس سے دور رہوں، لیکن خود تو وہ اس کے آس پاس گھومتا رہتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس بات کا شکوہ خاقان سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو جاب کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ ہم دونوں میں ناراضگی ہے، اسی لیے میرا ابھی بھی اس سے میل ملاپ ہے، ورنہ تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں۔ اس نے کافی جذبات میں آ کر کہا تھا۔ اب میں ایسا ہی کرتی تھی، زبیر جب میرے پاس آنے کی کوشش کرتا تو میں فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی تھی، میں اسے بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ پر ایک روز خاقان میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تبھی اچانک سے گھر کی بیل بجی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ زبیر تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے چھکے چھوٹ گئے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ بولا کہ بھابھی دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، مجھے آپ کو ایک راز بتانا ہے، پلیز یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، آپ بہت معصوم ہیں، میں آپ کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا، پلیز یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، آپ بہت معصوم ہیں، میں آپ کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ اس کی باتیں سن کر تو میں جان گئی تھی کہ یقیناً اب اسے موقع مل گیا ہے اور وہ اس گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، وہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تبھی تو ہمیشہ مجھے اچھے اور ماڈرن کپڑے پہننے کا کہتا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، مجھے ایک ہی حل نظر آیا تھا، یہی چاہتی تھی کہ جلدی سے خاقان کو کال ملا دوں۔ میں نے گھر کے دروازے کا لاک تو صحیح سے لگایا ہوا تھا، پر پھر بھی زبیر نے وہ لاک کسی طریقے سے کھول لیا تھا، وہ اندر آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ جب زبیر نے وہ موبائل میرے ہاتھ سے ایک دم کھینچ لیا
اور مجھے کہنے لگا کہ بھابھی آج تو آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی۔ میں نے کافی دنوں سے 1000 دفعہ کوشش کی ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا سکوں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے اور زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، پر آپ ہیں کہ میری بات سننے کے در پر ہی نہیں تھی۔ پر آج آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی۔ میں آپ کو راز بتانے والا ہوں۔ زبیر نہ جانے مجھ سے کیا کہہ رہا تھا، پر مجھے تو اس کی کوئی بات سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو بس یہی یاد آ رہا تھا کہ زبیر اچھا انسان نہیں ہے، اس کی مجھ پر گندی نظر ہے، جو کہ میرے شوہر نے خود مجھ سے کہا تھا۔ تبھی میں اس سے دور ہو رہی تھی جب اگلے ہی پل اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر مجھے ایک ویڈیو دکھائی۔ کہنے لگا کہ بھابھی ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں کیا کہنے آیا ہوں۔ اس نے وہ ویڈیو آن کر دی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں میرا شوہر خاقان کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں کافی بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے اور اتنے قریب تھے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ ویڈیو چند پل کی تھی، پر اسے دیکھ کر میں اندازہ لگا گئی تھی کہ خاقان کا اس لڑکی کے ساتھ کیا ناتا ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حواس باختہ ہو گئے ہوں۔ گھبرا کر میں اس سے بولی کہ یہ تم مجھے کیا دکھا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں یقین نہیں کرتی، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ مجھے میرے شوہر نے تمہاری سچائی پہلے ہی بتا دی تھی۔ میں جانتی ہوں تمہاری کیا نیت ہے، اصل میں تو تم میرے بارے میں یہ محسوس کرتے ہو، تبھی مجھے میرے شوہر کے خلاف کرنا چاہتے ہو، پر ایسا سوچنا بھی مت، سمجھے تم؟ اب میں اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالنے لگی تھی جب زبیر کہنے لگا کہ نہیں بھابھی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، آپ بہت پچھتائیں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، یقین کریں یہ ویڈیو جھوٹی نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس لڑکی سے خود پوچھ لیں، خاقان نے آپ کو نہیں بلکہ مجھے بھی دھوکہ دیا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب میں نے جھٹ سے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور اس دروازے کے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میں نے زبیر کو تو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے اس پر کوئی یقین نہیں ہے، پر اندر سے تو میرا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں کیسے نہ یقین کرتی؟ وہ ویڈیو میرے سامنے تھی، وہ کوئی فیک ویڈیو بھی نہیں تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی وہ بہت فری بھی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے رات کو ہی آ جانا تھا۔ رات کو جیسے ہی شوہر واپس آیا تو وہ میری حالت دیکھ کر جان گیا تھا کہ میں بہت زیادہ روئی ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے ماہنور، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جبکہ میں اسے غیر یقینی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے بار بار زبیر کی باتیں اور وہ ویڈیو یاد آ رہی تھی، پر میں نہیں چاہتی تھی کہ جذبات کی آڑ میں آ کر میں وہ سب کچھ بتا دوں۔ تبھی میں نے مسکرا کر کہا کہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور کوئی دوا بھی نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رکو میں دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ مجھے لے کر کتنا سیریس تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی خاقان ہے جس کی کچھ دیر پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ میں بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں نے خاقان سے کچھ کہا نہ، تب تک میرا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے میں جتنی مرضی دوا لے لوں۔ تبھی میں نے خاقان سے کہا کہ خاقان، ایسی کون سی میٹنگ تھی جو تمہارے باقی کسی دوست کی نہیں تھی اور صرف تم ہی اس میٹنگ میں گئے تھے؟ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، وہ اب مصنوعی باتیں بنا رہا تھا، کبھی کچھ کہہ رہا تھا تو کبھی کچھ۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ تبھی میں دوسری کروٹ لے کر سونے لگی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ خاقان کی پروموشن بھی ہو گئی تھی، جس کے لیے پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ اچانک اس پارٹی پر مجھے وہی لڑکی دکھائی دی جو کہ اس ویڈیو میں تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم ایک شادی شدہ لڑکے کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟
تبھی وہ لڑکی آفس جا رہی تھی تو میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف تھا۔ تبھی چھپ کر میں اس کے پیچھے چلی گئی۔ جیسے ہی آفس میں گئی وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے دیکھ کر گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جب میں نے دانت پیس کر کہا میں خاقان کی بیوی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے شادی شدہ لڑکے پر ڈورے ڈالتی ہو؟ کبھی بھی مت سوچنا کہ وہ تمہارا ہو جائے گا، میں اس کی بیوی ہوں۔ تم یہ بہتر جانتی ہوگی کہ بیوی اور باہر والی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ خاقان تمہارا ذکر کھلے عام بھی کر سکے، سمجھی تم؟ میرے منہ میں جو آیا میں بولتی گئی۔ اپنی ساری بھڑاس نکال کر میں واپس آ گئی تھی۔ خاقان بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی پروموشن جو ہوئی تھی، ہر کوئی اس کے ساتھ تصویریں لے رہا تھا۔ جب اچانک ہی وہ لڑکی پھر سے باہر آئی اور اونچی آواز میں چلائی تھی کہ سوری گائز، پر خاقان کو پروموشن دی گئی تھی، میں وہ پروموشن واپس لیتی ہوں۔ خاقان اپنی پچھلی سیٹ پر ہی آئے گا۔ یہ سن کر خاقان کے ساتھ ساتھ میرا وجود لرز گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ خاقان کو وہ پروموشن ملی ہے، اس کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ وہ اب اس لڑکی کو ایسے گھور رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے بنائے گئے پلان کے خلاف ہو گیا ہو، جبکہ زبیر بھی غیر یقینی نظروں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ اسے بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ خاقان اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میرا دل پھر سے بے چین ہو گیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ لڑکی اب ساری سچائی خاقان کو بتا دے گی کہ میں اس سے ملی ہوں۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ مجھے زبیر نظر آیا تو وہ میری مدد کر سکتا تھا، پر میری ایسی حالت دیکھ کر وہ خود میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کہ بھابھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ جب میں پھٹ پڑی کہ کچھ بھی نہیں ٹھیک زبیر، دراصل میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو میں نے اس کو خوب باتیں سنا دی۔ میں نے ساری بھڑاس نکال دی۔ شاید اس وجہ سے اس لڑکی نے پھر سے خاقان کو پروموشن سے ہٹا دیا ہے اور اب وہ ساری سچائی خاقان کو بتا دے گی، لیکن وہ تو مجھے چھوڑ دے گا۔ میں کیا کروں گی؟ میں ایک دم ڈھہ گئی تھی۔ ہر کوئی واپس چلا گیا تھا۔ زبیر مجھے حوصلہ دینے لگا کہ کوئی بات نہیں، فکر مت کریں، جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اتنے میں خاقان کی پیچھے سے گرجدار آواز آئی، ماہنور۔ اس نے مجھے جیسے ہی بلایا تو میں تڑپ کر زبیر سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ مجھے آگ برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر میرے پاس آیا اور بولا، تم نے جو کیا ہے بہت برا کیا ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ اس نے زبیر کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ اس کے اگلے ہی پل میرا وجود بے جان ہو گیا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اس وقت ہسپتال میں تھی۔ میرے پاس اور کوئی نہیں تھا لیکن زبیر تھا، جو بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ میرے ہوش پر آنے پہ وہ فوراً میرے پاس آیا، بھابھی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ میرے ذہن میں تو وہی الفاظ گونج رہے تھے جو چند پل پہلے اس شخص نے مجھے سنا کر میری زندگی عذاب بنا دی تھی۔ میں چیخ اٹھی، میں نے صحیح نہیں کیا۔ میں نے خود ہی اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری۔ کاش میں وہ سب نہ کہتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں بہت بری ہوں، اب میرا کیا بنے گا؟ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، جب اگلے ہی پل زبیر نے مجھے حوصلہ دیا کہ کیا ہو گیا ہے، زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کا اصلی رنگ دکھائی دے گیا ہے۔ وہ تو ایسا ہی ہے، جذبات میں آپ نہیں بلکہ جذبات میں تو وہ آیا ہے جو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ کو طلاق دے دی۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے زبیر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ پلیز مجھے میرے گھر واپس چھوڑاؤ۔ کہنے لگا، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کی فکر مت کریں، میں آپ کو ابھی آپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ زبیر مجھے میرے گھر چھوڑ آیا۔ اماں ابا نے مجھے خالی ہاتھ ایسے واپس لوٹتا دیکھا تو دونوں چونک گئے۔ اماں تڑپتے ہوئے میرے پاس آئیں، کہنے لگی، کیا ہوا ماہنور، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ایسے خالی ہاتھ کیوں آئی ہو؟ کیا ہوا؟
ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا، میں پھر سے بے جان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ہوش آیا تو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اماں ابا میرے آس پاس بیٹھے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، خاقان سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اماں کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اب کچھ نہیں بچا، اس نے تو مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں نے ساری بات اماں ابا کو بتا دی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں 4 مہینے ایسے ہی سوگ مناتی رہی، جب ایک روز اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ کوئی زبیر تم سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اماں کو زبیر کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ دل کر رہا ہے اسے واپس بھیج دوں۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارے شوہر نے اس کی وجہ سے تم پر شک کیا جو تمہیں طلاق دے دی۔ میں نے اماں کو کہا کہ نہیں، وہ تو خاقان کا رچا ہوا کھیل تھا، اصل بات تو کچھ اور تھی۔ پلیز آپ زبیر کو اندر بھیجیں۔ یوں زبیر اندر آ گیا، مجھ سے میری حالت کا پوچھنے لگا۔ کہنے لگا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی بات پر میں خالی نظروں سے دیوار کو گھورنے لگی۔ جب کہنے لگا کہ دراصل خاقان نے آپ کو طلاق اسی لیے دی ہے کیونکہ اس لڑکی نے شرط رکھی تھی۔ وہ لڑکی اصل میں ہماری کمپنی کی باس ہے۔ خاقان نے اس سے بہت معافی مانگی تاکہ کسی بھی طرح اس کی وہ پروموشن واپس آ جائے، پر باس نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ ایک ہی شرط پر پروموشن واپس دے گی جب خاقان آپ کو طلاق دیتا، اور یوں اس نے سوچے سمجھے بغیر فوراً ہی باہر نکل کر آپ کو اسی وقت طلاق دے دی، کیونکہ اسے آپ کی زندگی نہیں بلکہ اپنی وہ پروموشن چاہیے تھی، اور اس کی یہ نیت میں پہلے سے ہی جانتا تھا۔ تبھی تو میں آپ سے یہ کہتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور آپ خود کو اس کے سانچے میں ڈھالیں، کیونکہ وہ آپ سے تو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن وہ جب بھی میرے ساتھ ہوتا تھا تو ایک چھوٹا بھائی سمجھ کر وہ مجھے اپنے دل کی ہر بات بتاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ باتیں سنی تو میں چونک گئی تھی کہ خاقان نے تو مجھے الٹا بتایا ہوا تھا۔ جب سے زبیر کہنے لگا کہ ہاں، سچائی یہی ہے کہ خاقان دراصل کافی کھلے مزاج کا حامل تھا، ہر لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بس اس کی شادی بھی ایسی لڑکی سے ہو۔ اس نے تو باس کو بھی شادی کرنے کی بہت آفر کی تھی، پر باس کسی بھی امپلائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں اچانک ایک روز وہ بہت اداس تھا۔ کہنے لگا کہ میری منگنی تو ہو گئی ہے، پر وہ لڑکی کافی سادہ ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں نے چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے سے سمجھایا کہ تم اسے اپنے رنگ میں ڈھال دینا، یوں وہ بھی تمہاری طرح بن جائے گی۔ پر میں جب بھی آپ کو دیکھتا تھا تو مجھے یہی خدشہ رہتا تھا کہ کہیں آگے جا کر آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے، کیونکہ مجھے خاقان کا پتہ تھا۔ وہ تو ایک دفعہ جو کھانا کھاتا تھا دوسری دفعہ اسے وہ کھانا پسند نہیں آتا تھا۔ میں اسی لیے آپ کو سمجھاتا تھا، پر اس روز میں نے جیسے ہی خاقان کو باس کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے دال میں کچھ کالا ہو۔ لیکن وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی، وہ ویڈیو تو مجھے کسی اور دوست نے بھیجی تھی کہ یہ دیکھو خاقان کی تو شادی ہو گئی ہے۔ مگر پھر بھی باس اس کے دل سے نکل نہ سکی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ شادی سے پہلے اس کا باس کے ساتھ افیئر تھا۔ باس کے ساتھ کون افیئر نہیں بنانا چاہتا تھا؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اپنی پروموشن کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں، پر شادی کے بعد سب بدل جاتے ہیں۔ لیکن خاقان ابھی تک نہیں بدلا۔ جب میں نے خاقان کو باس کے نزدیک دیکھا تو اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اسے وہ ویڈیو دکھائی اور اسے یہی کہا کہ دیکھو تمہاری یہ ویڈیو ایک دوست نے بھیجی ہے، نہ جانے ابھی کتنوں کے پاس گئی ہوگی، اور اگر کل کو یہ ویڈیو کسی کی بیوی نے تمہاری بیوی کو بھیج دی تو پھر تمہاری کیا امیج رہ جائے گی؟ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم سدھر جاؤ اور بھابھی پر توجہ دو۔ میری بات سن کر وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا، تم سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، پر تم تو آستین کے سانپ نکلے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے بھائی ہو یا ماہنور کے چھوٹے بھائی ہو جس کی تم اتنی طرفداری کر رہے ہو؟ وہ بہن جی لڑکی مجھے ذرا بھی نہیں پسند، پر میں کیا کروں، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا، خاندان میں ویسی بدنامی ہوگی۔ پر ہاں، میں باس کے ساتھ بس اسی لیے ہوتا ہوں تاکہ مجھے پروموشن مل جائے، ورنہ ماہنور بیوی کے لحاظ سے اچھی لڑکی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں،
اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنی بھابھی سے دور رہنا۔ اس نے مجھے گویا دھمکی دی ہو۔ میں جان گیا تھا کہ اب وہ آپ کو میرے خلاف کر دے گا، اور اس نے وہی کیا۔ اس نے ہر حد پار کر دی تھی۔ آپ کے علاوہ وہ سب کو پتا تھا کہ خاقان کا باس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کسی دھوکے میں رکھا جائے۔ میں آپ کو ساری سچائی بتانا چاہتا تھا۔ میں آپ سے بات کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ زبیر نے مجھے خاقان کی ساری سچائی بتا دی تھی۔ میں نے بھی اب آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اماں ہمیشہ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ تم دوسری شادی کر لو، زبیر کتنا اچھا لڑکا ہے۔ کب سے وہ تمہارا ساتھ دے رہا ہے؟ اب تو اس نے خاقان سے دوستی بھی چھوڑ دی ہے۔ میں جان گئی تھی کہ اماں کی کیا نیت ہے۔ اماں کیا سوچ کر مجھے یہ سب بتا رہی ہیں، پر میں نے اماں کو سمجھایا کہ میں زبیر کو لے کر ایسا نہیں سوچتی۔ اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کی تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے۔ پر اماں نے زبیر سے میری شادی کی بات چھیڑ دی۔ میں یہ اماں کو بہت زیادہ کوسا کہ آپ نے کیا کیا۔ جب وہ مجھے خوشی سے بتانے لگی کہ جب زبیر کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتی ہو منع کرنے والی، میں تو اماں کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زبیر مجھ سے شادی کے لیے راضی ہے۔ یوں کچھ عرصے بعد میں نے زبیر سے شادی تو کر لی تھی، پر اب میں جان گئی تھی کہ اصل عزت کیا ہوتی ہے۔ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ خاقان نے تو مجھے کبھی عزت ہی نہیں دی تھی۔ مجھے صحیح معنوں میں فرق پتہ چلا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کے لیے صرف پیسے والا شوہر معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے عزت بہت بڑی چیز ہے۔ وہ عزت اب مجھے زبیر سے ملتی تھی۔ میں مانتی تھی کہ زبیر کی اتنی تنخواہ نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا، جس میں اس کی بوڑھی ماں بھی رہتی تھی۔ زبیر کی ماں کو جب پتہ چلا تھا کہ میں طلاق یافتہ ہوں تو وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن زبیر نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتا تھا اور تسلی دیتا تھا کہ میری ماں دل کی بہت اچھی ہے، وہ ضرور ایک دن تمہیں قبول کر لے گی، کیونکہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا دیتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھ سے شادی کر کے زبیر نے مجھ پر ایک احسان کیا ہو۔ تبھی تو میں نے کبھی بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا، وہ کبھی بھی اس سے کسی قسم کی پوچھ تاچھ نہیں کرتی تھی۔ جب ایک روز وہ بہت تیار ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو گھبرا گیا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ زبیر خیر تو ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کبھی مجھ سے چھپایا نہیں، اس بار کیوں چھپا رہے ہو؟ جب کہنے لگا کہ دراصل اپنی کمپنی کی پارٹی میں جا رہا ہوں، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے کیوں چھپا رہا تھا۔ وہ صرف اس وجہ سے مجھ سے یہ چھپا رہا تھا تاکہ کہیں مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہ پارٹی تو وہی پارٹی تھی جو تب ہوتی تھی جب میں خاقان کی بیوی تھی۔ اس پارٹی میں سب کی بیویاں ان کے ساتھ جاتی تھیں، تو پھر زبیر مجھے بتائے بغیر کیوں جا رہا تھا؟ شاید وہ اسی لیے جا رہا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ نہ جاتی، اسی لیے اس نے مجھ سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانے والا تھا جب میں نے اسے روکا۔ اس سے کہا کہ ٹھہرو زبیر، تم اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ یہ پارٹی تو وہی ہے نا جہاں بیویاں بھی ساتھ جاتی ہیں۔ میری بات پر وہ خاموش رہا۔ جب میں نے اسے کہا کہ رکو، میں تیار ہو کر آتی ہوں، میں جلدی سے اندر گئی۔ میں نے ایک عمدہ سی ساڑی پہن لی اور اپنے بال بھی کھلے چھوڑ کر ایک طرف کر لیے۔ اب میں ماڈل کی طرح لگ رہی تھی۔ جیسے ہی زبیر کے پاس گئی، مجھے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے خاموش کیا کہ چلو، ہمیں ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ پارٹی والی جگہ چلی گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ یہ خبر تو پہلے سے ہی پوری کمپنی میں پھیل گئی تھی کہ خاقان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب ہر کوئی مجھے زبیر کے ساتھ دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا، پر میری نظریں تو خاقان کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ مجھے کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ زبیر گھبرا رہا تھا۔ جب میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
کہ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنا بدل کیوں گئی ہوں؟ تم خود ہی تو مجھے کہتے تھے کہ اپنے شوہر کے لیے بدلنا چاہیے۔ میں نے یہی کیا ہے۔ زبیر نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی کہ دیکھو وہ سب میں آپ کو خاقان کے لیے کہتا تھا کیونکہ اس طرح کا انسان تھا، پر میں ایسا بالکل نہیں ہوں۔ آپ کو میرے لیے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسی ہو آپ مجھے ویسی ہی پسند ہو۔ آپ اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ آج تک میں نے آپ کو کبھی فورس نہیں کیا، پھر میں آج کیوں کرتا؟ اب اگر یہ سب نہ بھی کرتی تب بھی میری نظر میں آپ بہت خوبصورت اور بہت اچھی بیوی ہوتی۔ اس نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ جو لڑکی میرے پاس آتی تو وہ مجھے زبیر کے ساتھ دیکھ کر چونکنے پر مجبور ہو جاتی۔ میری نظریں ابھی تک خاقان کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں یہاں وہاں نظر گھما رہی تھی تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ شاید مجھے یہ تجسس تھا کہ اب اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ یہ پارٹی بھی اسی باس نے رکھی تھی، پر اچانک ہی سیڑھیوں سے وہ باس چلتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ باس کے ہاتھ خالی تھے، پر جیسے ہی میری نظر اس کے پیچھے پڑے خاقان پر گئی تو سب ہی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے، کیونکہ خاقان باس کے پیچھے پیچھے چل کر آ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں باس کا بیگ تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ہر کوئی ہکا بکا ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ خاقان جیسا خود پرست انسان یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زبیر بھی میرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باس نے سب کو مخاطب کیا کہ اس بات کا اقرار کیا کہ اس نے خاقان کے ساتھ چند مہینے پہلے ہی شادی کر لی تھی، پر یہ بات وہ کسی پارٹی میں بتانا چاہتی تھی، اور یہ پارٹی اس نے اسی لیے تھرو کی تھی تاکہ وہ سب کو یہ بتا سکے کہ خاقان اب اس کا شوہر ہے، جو کہ اب اس کے پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ خاقان کے دوستوں نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ وہ ایک مینیجر کی پوسٹ پر تھا، مینیجر سے وہ پرسنل سیکرٹری کیسے بن گیا؟ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے جب باس نے پھر سے کہا کہ پرسنل سیکرٹری کوئی معمولی جاب نہیں ہے، بلکہ اس کی تنخواہ مینیجر کی جاب سے لاکھ گنا زیادہ ہے۔ میں اب جان گئی تھی کہ دراصل خاقان نے پھر سے پیسوں کی خاطر ہی باس سے شادی کی ہے۔ میں زبیر کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خاقان مجھے زبیر کے ساتھ دیکھے، پر وہ تو ایسے نظر جھکا کر باس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا جیسے کوئی اس کا پالتو جانور ہو۔ اس نے نظر اٹھانے کی زحمت تک نہیں کی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میں نے زبیر سے شادی کر لی ہے۔ اس کو کسی دوست نے بتا دیا ہوگا۔ میں بہت خوش تھی۔ دل سے میں نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مجھے زبیر جیسا شوہر ملا ہے، جو کہ اب میرا ہم سفر تھا۔ وہ میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس عزت کی وجہ سے ہی میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنتی گئی۔ میں جان گئی تھی کہ ایک لڑکی کے اندر پر خود اعتمادیت خود سے نہیں آ جاتی، بلکہ وہ تب آتی ہے جب اس کا شوہر ہر قدم پر اس کا ساتھ دے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب میں خاقان کے ساتھ تھی میں بالکل ہی سہمی ہوئی ڈرپوک لڑکی تھی، جس کو جو کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھ لیتا تو وہ ڈر جاتی تھی، کیونکہ اس وقت اسے اس کے شوہر کی سپورٹ نہیں تھی، پر اب مجھے میرے شوہر کی سپورٹ مل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں خود بخود تبدیل ہونے لگی تھی، اور یوں میں نے اپنی ساری زندگی زبیر کے نام کر دی تھی۔ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زبیر تو پہلے سے ہی مجھے دل سے قبول کیا تھا، اب میں نے بھی اسے اپنا لیا تھا۔ اس کی اماں بھی آہستہ آہستہ مجھے قبول کرنے لگی تھیں۔ یوں میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ پر اب میں جب بھی پارٹی یا کسی بھی موقع پر زبیر کے ساتھ کمپنی میں جاتی تھی تو ہر کوئی خاقان کو دیکھ کر یہی کہتا تھا کہ یہ شخص کتنا بدل گیا ہے، یہ پہلے والا تو رہا ہی نہیں۔ پھر ایک روز میں نے سنا کہ خاقان نے وہ کمپنی چھوڑ دی ہے، اور تو اور اس نے باس کو طلاق دے دی ہے۔ وہ کسی اور کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کمپنی کو اس کے جانے کے بعد نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ زبیر کو پروموشن مل گئی تھی، پر یہ پروموشن زبیر کو اس کے اپنے بلبوتے پر ملی تھی۔ میری زندگی میں بہار ہی بہار آ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ جان گئی تھی کہ سکون صرف پیسوں سے یا پھر بڑی جاب سے نہیں ملتا،
بلکہ اصل ذہنی سکون ہم سفر کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔